ہوا یا نہیں؟ اب تو اعمال مسجد پر یقین ہی نہیں ہے اس کا لوگوں کو. اس یقین کے نہ ہونے کی تو وجہ ہے کہ بھائی چھوڑ دو فرائض، چھوڑ دو مسجدیں، تالے لگا دو مسجدوں کو. اللہ اکبر. جن مسجدوں سے رحمتیں آتی، عذاب ہٹتا ہے جی، اللہ کی طرف سے حج کے فیصلے ہوتے، یہ اللہ کے عذاب کو بڑھانے کی کوشش میں ہیں بجائے ختم کرنے کے. امت کو جمع کرنا ایمان کے حلقوں پر اور امت کو جمع کرنا اللہ کے فرائض پر، یہ خروج کا اصل مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثمامہ کے پاس روزانہ آتے، پوچھتے ثمامہ کیا ارادہ ہے، قتل کر دو یا مال لے لو؟ کہ نہیں، نہ ہم قتل کریں گے نہ ہم مال لیں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں تم اسلام لے آؤ، چاہتے ہیں کہ تم اسلام لے آؤ. ایک دن گزرا یہی کیفیت، دوسرا دن گزرا یہی کیفیت. اب 3 دن پورے ہو گئے. 3 دن، جی ہاں سوچ تو صحیح، 3 دن پورے ہو گئے. 3 دن پورے ہو گئے. تم آم کی پیٹیوں میں مسالہ لگا کے رکھتے ہو، 3 دن کے بعد کھول کے کہتے ہو ہاں اب تیار ہو گیا. کیوں بھائی؟ ہاں کیا کرتے ہو؟ آم کی پیٹیوں میں ہاں رکھا کے رکھتے ہو، 3 دن کے بعد کہتے ہو جی اب تیار ہے. آپ ہی روزانہ آ کر ثمامہ کو دیکھتے تھے کہ تیار ہوا یا نہیں. اب تو اعمال مسجد پر یقین ہی نہیں ہے اس کا لوگوں کو. اس یقین کے نہ ہونے کی تو وجہ ہے کہ بھائی چھوڑ دو فرائض، چھوڑ دو مسجدیں، تالے لگا دو مسجدوں کو. اللہ اکبر. جن مسجدوں سے رحمتیں آتی، عذاب ہٹتا ہے جی، اللہ کی طرف سے حج کے فیصلے ہوتے، یہ اللہ کے عذاب کو بڑھانے کی کوشش میں ہیں بجائے ختم کرنے کے. یہ اللہ کے عذاب کو بڑھانے کی کوشش میں ہیں. جن مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آیا ہے، ان مسجدوں کا آباد کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب ہٹ جائے گا. ان مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو عذاب آیا ہے، یہ سمجھتے ہیں ان مسجدوں کو چھوڑنے سے عذاب ہٹ جائے گا، کہ نہیں، یہ عذاب کے بڑھنے کا سبب ہے اگر یہ مسجدوں کا آباد نہ کریں. 3 دن ہو گئے پورے. فرمایا اس آپ نے کہ ثمامہ کو کھول دو. ثمامہ کو وہاں سے نکلے. اب یہ اس مسجد کے ماحول کا اثر ہے کہ ایک ضدی کافر اسلام کو قبول کرنے کے لیے اندر سے تیار ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ آج کل خیال یہ ہے لوگوں کا کہ بھئی کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دو تو تبلیغ کا، دعوت کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے. دعوت تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اور دعوت دے کر نہ آ جائیں بلکہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لائیں. یہ میں آج کرنا چاہتا ہوں شروع سے کہ امر معروف و نہی منکر کا اصل مطلب کیا تھا. اصل مطلب یہ تھا کہ تم مسلمان کو منکر کے ماحول سے نکال لاؤ اور معروفات کے ماحول میں لا کر ان سے معروفات ادا کروا لو. یہ ہے امر معروف و نہی منکر کی عملی محنت، اور یہی اس دعوت کا اصل مقصد ہے. اور دعوت کہتے ہی اسے ہیں. امام المحدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو اور تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کو پاس چل کر جاؤ اور ان کو ان کے ماحول سے کسی بھی طرح نکال کر اپنے ماحول میں لا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دو، پھر تو تم خیر امت ہو سکتے ہو. اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر آپ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو جا کر محنت کر کے ان کو ان کے ماحول سے نکال کر نہیں لاتے تو آپ خیر امت نہیں ہو سکتے. آپ خیر امت نہیں ہو سکتے. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سچ بولیں، تلاوت کریں، سارے کام خیر کے کریں، تہجد پڑھیں، رات کا قیام کریں، ذکر اور عبادت کا اہتمام کریں، آپ خیر امت نہیں ہو سکتے. آپ خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک آپ دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہ کریں اور دوسروں کو آپ جا کر منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لائیں. امام المحدثین خود فرما رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے. ہم یہ سوچیں کہ ایک ثواب کا کام ہے اور ثواب کے کام اور بھی ہیں، کوئی یہ تھوڑا ہی اور بھی ہیں.
گشت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو حالات، موقع دیکھو، اگر تم بالکل فارغ ہو، کوئی کام نہیں ہے اس وقت، ہاں جی کب کرو، اتوار میں گشت کر لیں گے، کیونکہ اتوار کو دفتر بھی نہیں اور اتوار کو بازار بھی نہیں. یہ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ امت کو غفلت کے ماحول سے نکالا جائے، امت کو غفلت کے ماحول سے نکالا جائے اور امت کو دعوت دے کر معروفات کے ماحول میں لایا جائے. اس لیے کہ صحیح حدیث ہے اور بے شمار قرآن کی آیتیں اور احادیث اس بات کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ جیسے ہی تم اس پر آؤ گے اللہ رب العزت اپنے عذاب کو ہٹا لیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت میں لگ جائیں گے. اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے. یہ اللہ نے شرط لگا دی ہے قرآن میں. اور یاد رکھو کہ اصل نصرت دعوت دینا ہے، اصل نصرت دعوت دینا نصرت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ فرما رہے کہ مدد کرو ظالم کی. ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد ایک تو خود ظالم ہو پھر اس کی مدد کریں. فرمایا ہاں ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکو. معلوم ہو گیا کہ سب سے بڑی دین کی نصرت منکر کرنے والوں کو منکر سے روکنا ہے. روکنا یہ نہیں کہ آج جا کر گئے یہ مت کرو. سمجھ میں آ رہی والی بات؟ اس زمانے میں ساری دنیا کے پڑھے لکھے عوام اور خواص سب وہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو منکر سے روکنا ہے. ارے میری بات توجہ چاہتی ہے، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جا کر منکر سے روکنا ہے، حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کو منکر سے روکنا یہ منکر سے لوگوں کے باز آنے کا سبب نہیں ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس زمانے میں لوگوں کو جا کر منکر سے روکنا یہ منکر سے روکنے کا سبب نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں تھا جب لوگوں کو وعیدوں کا خوف تھا، وعدوں کی امید تھی، تو ایک منکر کا اعلان ہوتا تھا مسجد سے کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی. اس اعلان پہ لوگ شراب چھوڑ دیا کرتے تھے. جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس زمانے میں منکرات محبوب ہو گئے ہیں، منکرات کیا ہو گئے؟ محبوب. لوگوں کو منکرات سے محبت ہو گئی ہے. آپ جا کے منکر سے روکیں گے، منکر کرنے والا آپ کا مقابلہ کریں گے، منکر کرنے والے آپ کا مقابلہ کریں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے منکر سے روکنا نہیں ہے، بلکہ منکر سے روکنے کے لیے اصل میں منکر کرنے والے کا منکر سے باز آنا یہ نہی منکر ہے. روکنا نہی منکر نہیں ہے، منکر کرنے والے کا منکر سے باز آ جانا یہ نہی منکر ہے. امر معروف نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں جا کے کہیں دیں آؤ بھائی آؤ نماز پڑھو. امر معروف یہ نہیں ہے، بلکہ امر معروف یہ ہے کہ آپ ایک بے نمازی کے پاس جا کر اس سے ملاقات کر کے اس کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لا کر اس سے نماز ادا کروا لیں. آج آپ نے ایک مسلمان سے نماز پڑھوا لی. یہ ہے اصل میں اور یہ ہے منکر سے روکنا کہ آپ ایک آدمی کو منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لے آویں، آپ اس سے نماز ادا کروا لیں. بس
یہ تو قرآن خود کہہ رہا کہ جو نماز پڑھیں گے نماز کو منکر سے روک دے گی۔ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ منکر سے آپ روکنا چاہتے ہیں یا منکر سے نماز روکے گی؟ بتائیے تو صحیح، زیادہ مؤثر آپ ہیں منکر سے روکنے کے لیے یا نماز زیادہ مؤثر ہے؟ بہت آسان بات۔ تو آپ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی میری کہ منکر سے روکنا ہے یا نماز ادا کرانا منکر سے روک دینا ہے؟ آپ تو ذرا حدیث پہ غور کریں نا، یہ کوئی میرا اپنا خیال تو ہے نہیں کہ میں اپنی رائے سے کچھ کہہ رہا ہوں جی، میں تو اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا۔ آپ قرآن پر حدیث پر غور کریں، صحابہ کے واقعات پر غور کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت آپ کو عجیب سی لگے گی کہ بھئی آج کل تو کتابیں ملتی ہیں بازاروں میں جس میں لکھا ہوتا ہے نہی عن المنکر بالمعروف، جی ہاں خرید لو پڑھ لو، جس توفیق کو پڑھ لے۔ یہ تو کوئی سنت طریقہ نہیں ہے معروف اور نہی عن المنکر کا کہ منکرات کتابوں میں لکھ دیے جاویں اور منکرات اخبار کے اندر لکھ دیے جاویں، ایک کالم اخبار میں اس کا بھی ہو جاوے کہ تاکہ لوگ اخبار پڑھیں تو یہ بھی پڑھ لیں۔ یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو رواجی طریقے ہیں، سنت طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، فرمایا اس چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ ایک نے آ کر کہا جی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، فرمایا اچھا چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، کہ بس پھر تو عن قریب اس کی نماز کو چوری سے۔ تو نہی عن منکر یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں منکر مت کرو۔ اس زمانے میں جتنا آپس میں جھگڑے اور دوریاں ہیں نا وہ صرف اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کے منکرات کو چھڑوانا چاہتے ہیں حکم دے کر۔ منکر حکم دینے سے نہیں چھوٹتا، بلکہ منکر عمل کرنے سے چھوٹ جاتا ہے۔ جن اعضاء منکرات کر رہے ہیں جب یہی اعضاء معروفات میں استعمال ہوں گے تو منکرات ختم ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی بچے کے ہاتھ میں چھری ہے، آپ ڈانٹے بچے کو پکڑیں پتہ نہیں آپ کے مار دے گا اپنے مار لے گا۔ کیوں بھائی بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھری ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جس وقت بچے کی چھری کے پر کوئی نکیر نہ کرے، نہ ہاتھ پکڑے، بلکہ ایک ٹافی لے کے بچے کو دکھا دے، یہ دے دو۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ ٹافی کے لیے استعمال ہوگا یقینی طور پر چھری چھوڑنی پڑے گی۔ جیسے ہی مسلمان کے اعضاء نماز کے لیے استعمال ہوں گے یقینی طور پر منکرات چھوڑیں گے۔ تو منکرات کے الگ اعضاء تو ہے نہیں، یہی اعضاء ہیں جو استعمال ہوں گے معروفات کے لیے، یہی اعضاء استعمال ہوں گے منکرات کے لیے۔ کسی آسان بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تبلیغ میں گشت کا موضوع وہ باتیں کرنا اور محض چلنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ گشت کا موضوع لوگوں کو 3 فرائض پر جمع کرنا ہے: ایمان، علم اور عبادت۔ نماز، علم اور ایمان، ان 3 کاموں پر، ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا، یہ ہمارے ہاں نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے کہ امت ایمان پر اور علم پر اور نماز کے ادا کرنے پر آ جائے۔ ارتداد سے روکنا گیا کہ راستہ ہے امت کو کہ امت فرائض کی ادائیگی پر آ جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کا عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے اپنے ماحول کو بدلنا ہے، نقل و حرکت کے ذریعے، اور کسی بھی حال سے متاثر ہوئے بغیر اللہ کے امر کے پورا کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ جو بھی حال لاتے ہیں وہ بندے کے عبادت اور دعوت کو جانچنے کے لاتے ہیں کہ ان حالات میں یہ عمل میں کمی تو نہیں کرتے، اس لیے حالات عمل کے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ عمل کے کم کرنے یا چھوڑنے کے لیے۔ بس اب ارادہ کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت، ساری انسانیت تک
دین کی اس محنت کو پہنچانا ہے. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے. اس لیے ہمت کر کے قدم اٹھاؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو عرب سال کے لیے، جو علماء 4 مہینے جو ہے سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کھلے خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو باہر کے ملکوں کے لیے تیار کریں. اللہ سے راستے کھلوانے ہیں. بیٹھ کر راستہ کھلنے کا انتظار کرنے سے راستے نہیں کھلا کرتے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں جو رکاوٹ میں قدم اٹھاتے ہیں وہ راستہ کھلواتے ہیں. جو رکاوٹ میں قدم اٹھاتے ہیں وہ راستہ کھلواتے ہیں. جو راستہ کھلنے کا انتظار بیٹھ کر کرتے ہیں وہ راستے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. جو راستے کھلنے کا انتظار بیٹھ کر کرتے ہیں وہ راستے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. جو رکاوٹوں میں قدم اٹھاتے ہیں وہ راستے کھلوا لیتے ہیں. اب اس ہمتیں کرو، قدم اٹھاؤ. فرماؤ ہمتیں کر کے کہ امر معروف و نہی عن منکر کی عملی محنت کے لیے کون کون تیار ہے. فرماؤ. علماء سال لگائے ہوئے ہیں 12 سال کے لیے. جی زکریا کہاں سے؟